बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आफ़ियत और सलामती से होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला, सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो ये अब तैयारी हो गई आयशा की इस्लामाबाद जाने की, पैकिंग शुरू है और उसका सामान इकट्ठा कर रही हैं। और मेरा बहुत सख्त दिल खफा है। बहुत बेटियां जो होती हैं ये बस बहुत ही प्यारी चीज़ हैं। बेटे भी अल्लाह की नेमत हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। और अल्लाह ताला जो है ना, हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों से बहुत प्यार था और हमें भी अपनी बच्चियों से उस निस्बत से। और वैसे भी तो औलाद बहुत प्यारी चीज़ होती है, लेकिन हम निस्बत कायम कर लें तो इसमें सवाब अजर भी है। और फिर मोहब्बत तो वैसे ही होती है औलाद से, तो बहुत प्यारी चीज़ है। लेकिन पता नहीं बस रब की ये ही होती है, एक दुनिया का ये सिलसिला चला आ रहा है। औलाद को इंसान जुदा नहीं करना चाहता, लेकिन बेटियों को देना पड़ता है, फिर रब के फ़र्ज़ अदा करने पड़ते हैं। तो ये जितनी प्यारी उतनी ही इस्लामाबाद का, चलो शुक्र है। हाँ मतलब ये पहले 7 घंटे का सफ़र होता था, अब 4 घंटे का हो गया है। तो ये माशाल्लाह उसके लिए सारे, अब बच्चियाँ मेरी रह रही हैं, तो बहन जो जा रही है तो मिलने आई थी कल, तो आज उनके लिए ये उनकी ही डिमांड पे मुख्तलिफ डिशें। दिल भी मेरा खफा है, काम मुझसे सही नहीं हो रहा, लेकिन बहुत दिल को मेरा ऐसे वो हुआ है कि ये जाएगी और घर में खामोशी हो जाएगी और बच्चियां भी घर को चली जाएंगी। तो मैंने बनाई सब्ज़ी और गोश्त बनाया है, देसी मुर्गे में बनाया है। और जो है मैंने बिरयानी बनाई और मुख्तलिफ बिल्कुल तरीके से बनाई है। आज थोड़े से बीच में वेजिटेबल भी डाले हैं, गाजर मटर भी डाला है। तो मेरे पास पड़े थे, मैंने कहा चलो आज डिफरेंट तरीके से आपको बिरयानी खिलाती हूँ, वो बनाया है। और चावल मैंने बहुत सारे बॉईल किए थे, तो मैंने मीठे चावल भी बनाए, जिसको हम ज़रदा कहते हैं हमारी ज़बान में, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, हमारी तो ज़रदा ही कहते हैं। और मैंने बनाए हैं रेशमी कबाब। ये जो है 4 चीज़ें मैंने डिशेस तैयार की हैं। और साथ में आयशा को भी कुछ देना था, मैंने चीज़ें खाना पैक करके साथ। और तो मैंने कि वहाँ जाएगी तो फिर वहाँ पे फ़ौरन ही तो खाना नहीं बनेगी ना, लेकिन मेरे दामाद ने वहाँ से पहले से ही बुकिंग कर खड़ाई थी, आर्डर दिया हुआ था होटल पे। तो लेकिन मैंने भी अपनी तरफ से खाना साथ दिया। तो माशाल्लाह इंसान बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे अब घर में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या क्या चीज़ें इसको साथ पैक करके, मैंने मुरब्बे वगैरह और जो चीज़ थी मैंने कर, बस आयशा इनकार करती कि ये नहीं देना, मैं ये नहीं देना, आप ये ना करें, मैं नहीं, और हम कैसे ले जाऊंगी इतना सामान। लेकिन सारी तरफ से अम्मी अब्बू सब बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से इसको गिफ्ट होते हैं और पैक किए जाते हैं। और सारा बस इसको ना अच्छी तरह से भर के भेजा जाता है कि जब भी आए माशाल्लाह बहनें भाई सब, माँ बाप, अम्मी, मैं और अब्बू इसके जो है ना बहुत, मैं कहती हूँ बस कोई जो चीज़ भी हो ना, मैं तो ढूंढ रही हूँ कि क्या आयशा को देना है साथ, और आर्डर करती हूँ एक चीज़ का दूसरी चीज़ का, तो समझ नहीं आती। अल्लाह ताला खुश आबाद रखे, अपने घरों में शाद आबाद रहें हमेशा, सारे सबकी औलादें, सबके बच्चियों के नसीब अच्छे हों और हमेशा खुशहाल ज़िंदगी हों, बेटों की भी और बेटियों की भी। और ये फितना फसाद ये घरों में जो हो, अल्लाह ताला मुसीबतें तकलीफ़ें आती हैं, अल्लाह इनसे बचाए, बस खुशहाल ज़िंदगी गुजारें आपस में इंसान। तो ये मैं रेशमी कबाब बना रही हूँ, मिसालेदार वो बनाए हैं काफ़ी माशाल्लाह।
اور میں نے مکس سبزی کاٹ کے اور گوشت کے ساتھ ہی اکٹھی کوکر میں کھڑا دی تھی سبزی مسالے ڈال کے، اور ساتھ میں نے بریانی بھی ساتھ میں، آپ دیکھ رہے ہیں میں بات تو کر رہی ہوں لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو میں نے نا سارا اس میں دیسی مرغی میں سبزی بنائی ہے، یہ میرے ہسبینڈ کی فرمائش تھی اور ان کو بہت اچھا لگتا ہے یہ دیسی مرغی ہو اور ساتھ میں جو سبزی ہو مکس بنائی جائے اس کے اندر، وہ میں نے بھون کے بنائی اچھی طرح سے۔ اور پھر جو ہے ساتھ میں ویجیٹیبل آج میں نے بریانی میں ڈال دی ہیں، گاجر مٹر کو ابال کے وہ بھی ڈال دیا، لیکن بنائی میں نے بریانی ہے تو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے، تھوڑی یہ دیکھیں جی ڈیفرنٹ طرز کی میں نے بریانی بنائی، لیکن یہ اتنی لذیذ بنی تھی، اتنی مسالے دار اور بہت زبردست بنی تھی، تو بہت زیادہ اچھی لگی ہے سب کو، بہت تعریف کر رہے تھے اور کھانوں کی بہت خوشبو گھر میں تھی۔ ساتھ میں جو ہے عائشہ بس لگی ہوئی تھی، وہ اپنے سامان اکٹھا پیکنگ، وہ پھر جب اس کی تیاری ہو تو پھر اس کو بہت ٹینشن ہوتی ہے اور پھر وہ فکر میں ہوتی ہے کہ میں ٹریولنگ کرنی ہے، اور اس کی جب سے شادی ہوئی ٹریول میں ہی اس کا سسرال لاہور میں ہے، تو بس وہ سارے انلاز ان کے سارے جو لاہور میں ایک بھی ادھر نہیں ہے، تو سارے بس پھر ان کو ملنے جانا، تو اس کا ہمیشہ سفر میں ہی کبھی ادھر آتی ہے ڈی اے خان میں، کبھی ادھر جاتی ہے۔ تو پہلے مدینہ منورہ کی زندگی، بچپن میں وہاں پیدا ہوئے بڑے ہوئے ماشاءاللہ سب، تو ادھر پاکستان آنا جانا ہر سال، عمر حج بہت کی الحمدللہ، بہت زیادہ ہم نے، تو اپنا ہی گھر تھا ہمارا مدینہ منورہ میں، تو ہمارا ایک ہفتے ہر ہفتے ہم نے جانا ہوتا تھا مکہ مکرمہ عمرے پر، تو اسی طرح ہی ہم سلسلہ چلتا رہا، تو بہت ساری زندگی یہی ٹریولنگ میں ہی گزر گئی ہے۔ اور الحمدللہ اب میں جو ہوں عمرے پہ ہم چلے جاتے ہیں، لیکن عائشہ کے پاس تو ہمارا جانا ہوتا ہی ہے، تو بچوں کا وزٹ ہو جاتا ہے گھومتے پھرنے کے لیے، جب ڈیرہ میں تو کچھ ہے ہی نہیں، چھوٹا سا سٹی ہے، تو لیکن ادھر جانا ہو تو پھر اسلام آباد ہمیں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں جی بنا رہی ہوں میں نے، اور یہ میں میٹھے چاول بناؤں گی اب، تو میں نے کہا کلرنگ والے چاول، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا دل چاہ رہا تھا کہ بہت کچھ بناؤں، لیکن بس انسان کے بازو اور اب عمر ایسی ہے کہ نہیں اتنا اجازت کہ اتنا کر سکوں، پھر بھی 4-5 کھانے بس اتنی لمٹ ہوتی کہ بنا لوں، باقی اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتی بس، ورنہ تو پہلے تو 10-10 کھانے بھی میں بنا لیتی تھی مدینہ منورہ میں بڑے بڑے قافلوں کے لیے، اور اتنے بڑے بڑے قافلے ہوتے تھے عمرہ حج کے آتے تھے اور سب قافلوں کی دعوت کرتے تھے ہم لوگ، اور ماشاءاللہ بہت رونق ہوتی تھی، اور اکیلے ہی وہاں تو میڈ بھی نہیں ملتی کہ کوئی ہیلپ کرے، بھی چھوٹی پیدا ہوئی بہت چھوٹی چھوٹی سی تھی، تو سارا کام ہی اکیلے کرنا ہوتا تھا، تو بس اب جو ہے اب بس یہی ہے کہ جتنا تھا، جب ہوتا ہے بچپن سے جوانی، جوانی سے بوڑھیپا، تو بس یہ عمر بڑھتی جاتی ہے اور ہمت ختم ہوتی جاتی ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمت، میں تو اتنی دعا کرتی ہوں اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ساری زندگی ایسے ہی پکاتی رہوں، کھلاتی رہوں، اور بس بچوں کو خدمت کرتی رہوں، مہمانوں کی اور سب کی، اور میری زندگی جو ہے دین پہ نماز پڑھتے قرآن پڑھتے اور اسی طرح ہی خدمت کرتے گزر جائے۔ تو یہ دیکھیں میٹھے چاول بنا رہی ہوں، اور بہت زبردست ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنا تھا، بہترین قسم کا، اور میں نے ساتھ پیک کر کے بھی عائشہ کو بھی دیا تھا، اور ساتھ میں ادھر بھی سب بچوں کو کھلایا، تو بہترین کھانا ماشاءاللہ بہت اعلیٰ۔ اور جو ہیں قیمے کے کباب تو میں اکثر بناتی ہوں، توے والے، دوسرے کچے قیمے کے، دوسرے شامی بناتے رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر میرے چکن کے کباب ہی پسند کرتے ہیں بچے، ریشمی کباب بے حد پسند کرتے ہیں، اور پورے محلے میں خوشبو ہوتی ہے، مجھے جو ہے نا پڑوسی فوراً ان کی فون آ جاتی ہیں کہ بھی جو ہے نا آنٹی آپ کی جو خوشبو، پھر آپ نے بنائے ہیں ریشمی کباب، میں نے کہا کیا کروں بچوں کی ہی ہوتی ہے، وہ بس کہتے ہیں کہ امی بنائیں آپ، تو میں فٹافٹ ہی ان کو بنا کے دیتی ہوں، بس جس چیز کا دل کرتا ہے۔ یہ 3 کلر میں نے ایڈ کیے تھے، دیکھیں الائچی ڈالی، چینی ڈالی، اور ساتھ ہی مکس کر دی، بہت ایزی ہے میٹھے چاول بنانا۔ پہلے چاولوں کو بوائل کر لیں آپ،
اور یہ کلر والے جو ہے نا اس میں پھر ایسے کریں گے، ورنہ آپ نے جو آپ نے جو اورنج کلر یلو کلر والے ہیں زردہ ہوتا ہے تو وہ تو پھر آپ نے کل ابلنے کے دوران ہی بیچ میں ڈالنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے وائٹ اور یہ ڈیفرنٹ کلرنگ والے بنانے تو پھر آپ وائٹ ہی رکھیں گی چاولوں کو، تو اس میں پھر یہ گرین، ریڈ اور یلو جو ہے یہ کلر تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ایڈ کریں گے، اور میں نے بھی اسی طرح ایڈ کیا ہے، اور پھر اس کو تھوڑا سا دم پہ ٹھہرا دیں گے۔ اب جو چینی مکس کی تھی پھر میلٹ ہو جائے گی بیچ میں، اور ساتھ میں اس کے جو ہے نا بیچ میں مکس ہو جائے گی اچھی طرح سے دم میں، اور یہ ریڈی ہو جائیں گے۔ ایسے ہی میں نے مدینہ منورہ میں بھی ایک کلرنگ والا تو نہیں تھا، میں نے ایک ہی کلر میں جو ہمارے علاقے کے پی کے میں یعنی کہ ہوتا ہے زردہ جو ہوتا ہے اورنج کلر کا، وہ ایک دفعہ شادی وہاں کے سعودی ہی تھے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو اس طرح بناتے ہیں شادیوں میں ہمیں بہت ہی ہمارا دل ہے کہ ہمیں بنواتے میٹھا اس طرح رکھتے، تو پھر میں نے ان کو نا 5 kg میں نے بنا کے دیا، اور ان کی بیٹی کی شادی تھی تو ہم عمرے پہ بھی جا رہے تھے، میں نے احرام پہنا اور ہم نے چاول وہاں تک پہنچائے، اور میں نے ان کو یہ گفٹ دیا تھا بنا کے، کیونکہ ان کا بہت دل تھا کہ بہت اچھے لگے تھے ان کو، تو یہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے وہاں پہ ان کو پہنچا کے ہم وہاں سے پھر سیدھا ہم روانہ ہو گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ہم نے کیونکہ احرام باندھے ہوئے تھے، اور پہلے میں نے پورا فل بہت بڑا دیگ کی طرح تھا میں نے بنایا میٹھے چاول، اور بہت بہترین بنے، اور پورا بس ایک چکھا بھی نہیں تھا، اور سارا کہ کس طرح بنا، لیکن بہترین، انہوں نے بہت تعریف کی، اور اپنی شادی میں وہ چاول چلائے تھے انہوں نے میٹھے کے لیے، کیونکہ یہ پاکستان کے ہیں چاول، انہوں نے کہا تھا ان کو اپنے مہمانوں کو کہ یہ تو اسپیشل ہم نے بنوائے ہیں، تو میں نے دوستی تھی، ہمارا تعلق تھا سعودی لوگوں سے بھی کافی، یمنی سعودی دوسرے مصر کے ہیں، سوریا کے، سب سے معنی تھے، تو ہمارا بہت ساتھ آنا جانا تو کافی ہمارا فیملیز کے ساتھ تھا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول مقبول کرے، حج ہمیں دوبارہ وہاں پہ آنا جانا ہمارا رہے، عمرہ حج کرتے رہیں، اور الحمدللہ اور اسی طرح پکاتے رہیں اور کھلاتے رہیں، اور وہاں پہ دعوتیں ہوتی رہیں دوبارہ، کہ کاش ایسا وقت واپس آ جائے۔ تو یہ چولہا پھر میں نے میری جو ہے خالہ آئی ہوئی تھی کام والی، تو میں نے کہا میں کر رہی تھی تھکی ہوئی تھی، چولہا میرا ذرا خراب مجھے لگ رہا تھا کہ ہو گیا، کافی ٹائم نہیں ملتا تھا اتنا زیادہ، سردی بہت ہے اور دوسرا کام بہت ہو جاتے ہیں، تو میں نے اسے بلا لیا، میں نے کہا آ جاؤ اور میرے ساتھ یہ سارا مجھے جو تھوڑا میں نے کیا سٹارٹ، اور باقی کر لو صاف اچھی طرح سے۔ پھر اس بیچاری کو سمجھایا بھی صحیح کہ کیونکہ یہ تو بہت ذرا ایکسپینسو چولہے ہوتے ہیں، پھر خراب ہو جاتے ہیں تھوڑا سا، پھر سمجھانا پڑتے ہیں، ماسیوں کو تو سمجھ نہیں آتی نا کس طرح صاف کیا جاتا ہے، پھر وہ تو ان کو پھر میں نے سمجھایا، اور اس نے مجھے بہت بہترین طریقے سے صاف کر دیا، تو ماشاءاللہ۔ چلو میں نے کہا آپ کو کام کر رہی ہوں سارا کچھ بنائے تو یہ بھی تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں، تو بس سب کو بچوں نے جس کا دل کیا لے لیا، انہوں نے چاول بھی ڈال دیں، تو ہم نے دسترخوان لیٹ لگانا تھا، تو میرے بیٹے نے کہا کہ اور مجھے یہ منظر جو نظر آیا نا، یہ دھواں بس ایسے ہی، سردی اتنی ہے اور یہ دھواں چل رہا تھا، تو مجھے بہت اچھا لگا میرے دل کو، میں نے کہا اس کو کیچ کر لوں، تو یہ چاول تھے، ریشمی کباب، سب کو ڈال کے بس میں اب کافی پھر عائشہ جو ہے روانہ کیا ہم نے، عائشہ کو پہنچانے گئے، تو بس اللہ تعالیٰ خیر کرے سے 4 گھنٹے میں ماشاءاللہ وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئی، اور پتہ بھی نہیں چلا، ہم ابھی یہاں سمیٹ رہے تھے گھر کو، سیٹنگ اور سامان کو، اور پھر سب بچیاں اپنے اپنے گھروں کو اسی کے ساتھ تو ہی یہ جو وہ ہے دوپہر کو میں تھے، نے باقی پھر سب وہ روانہ ہوئے۔ عائشہ تو وہاں ماشاءاللہ روانہ ہو گئی، دعاؤں کے ساتھ سب کو مل کے اس کو روانہ کیا ہم نے، تو وہ ماشاءاللہ 4 گھنٹے میں پھر سب بچوں کے لیے عصر کے لیے وہ تو دوپہر کو روانہ کیا، پھر میں نے بنائے پکوڑے بچوں کے لیے، آئے ہوئے چائے کا انتظام کیا، تو یہ پکوڑوں کا کیونکہ سردی بہت تھی، میں نے کہا چلو آپ کو پکوڑے بھی کھلا دیں ساتھ میں چائے، تو یہ پکوڑے بھی مسالہ ہم نے بنایا، اور چائے کے لیے گھی میں ہی ہم نے بیٹھ کے میں نے
इधर ही छोटा चूल्हा उठाया क्योंकि गैस ख़त्म हो गई थी, चली जाती है। फिर मैंने पकोड़े बनाए, तो मसाला भी तैयार किया पहले, फिर पकोड़े बनाने शुरू किए। तो ये माशाल्लाह ज़बरदस्त पकोड़े चाय के साथ। तो इधर उधर आयशा भी रास्ते में थी और 4 घंटे बाद माशाल्लाह अपने घर को अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गई। तो सब दुआ किया करें हमारे बच्चों के लिए, आप सबके बच्चे जिनके भी हैं, तो अल्लाह ताला सबको आफ़ियत और सलामती से रखे, शादाबाद रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये देखें जी माशाल्लाह पकोड़े जो हैं आप बन गए हैं, साथ साथ बन भी रहे हैं और साथ साथ टोमेटो केचप से सर्व भी करती रही हूँ। बस पकाती जा रही थी, चाय बना ली थी बच्चों ने साथ साथ, तो मैं पकोड़े बना बना के सबको देती जा रही थी कि गरम गरम खाओ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये असर के पकोड़े वगैरह खा के, फिर रात का खाना खा के, शाम का फिर बच्चियां जो हैं, क्योंकि फिर सबके स्कूल भी ओपन हो गए हैं बच्चों के, तो सब अपने अपने घरों को रवाना हुई। तो इसी तरह ही आप देखें पकोड़े भी बनाएं और सब माशाल्लाह जितने दिन भी बच्चे रहे यहाँ पे जो है विंटर वेकेशन उन्होंने गुजारे और ख़ूब रौनकें थी माशाल्लाह। घर में काफ़ी खुशी का समा था और बहुत रौनक थी, तो सब आपके साथ शेयर किया। तो मैंने अपने लिए सालन थोड़ा सा डाला क्योंकि मैंने रोटी नहीं खाई थी, मेरा दिल खफा था, तो अब मैंने कहा थोड़ा सा खा लेती हूँ चिकन का वो, और साथ में पकोड़े थे, चलो बना भी रही थी दे भी रही। चलो जी मिलते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो और कोई अच्छी सी रेसिपी या व्लॉग में हम ऐसे आपको इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाबाश।